السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، افغان پالیسی کے حوالے سے جو قومی سیاسی قیادت ہے وہ تو فیصلہ سازی میں کہیں بھی شریک نہیں ہے، لیکن بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، جے یو آئی یا پی ٹی ایم کی جماعتیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہیں۔ پس پردہ ان کے درمیان مذاکرات چل رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آمادہ ہو گئی ہے کپتان سے آشیرواد ہٹانے کے لیے اور عام انتخابات کرانے کے لیے وقت سے پہلے، اور وہ بھی شفاف، اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ساتھ الگ الگ رابطے شروع کر دیے ہیں، اور یہ کچھ عرصے سے یہ رابطے چل رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جس میں اسٹیبلشمنٹ یقین دہانی یہ کرانے کے لیے تیار ہے کہ آئندہ جو انتخابات ہوں گے وہ شفاف ہوں گے۔ کپتان کا وقت سے الیکشن پہلے اس لیے کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ آمادہ ہو گئی ہے کیونکہ جو افغانستان کے حوالے سے صورتحال بن رہی ہے افغانستان میں، اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان پڑوسی ملک ہے، تو پاکستان کا کردار بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے اور بنتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے، فیصلہ سازی میں قومی سیاسی قیادت شامل نہیں ہے۔ اپوزیشن حالانکہ مطالبہ کر چکی ہے، ابھی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ریسنٹلی اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمنٹ کو افغانستان کی صورتحال کے بارے میں، پالیسی کے بارے میں اعتماد میں لیا جائے، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت اس پر بھی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور حکومتی لیول پر کوئی فیصلہ بڑا اس حوالے سے، کوئی میٹنگ، کوئی فیصلہ سازی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اب ایک قیادت کا جو فقدان ہے پاکستان میں، وہ ایک فیل کیا جا رہا ہے، ایک خلا محسوس کیا جا رہا ہے۔ تمام فیصلے اس وقت عسکری قیادت کر رہی ہے، راولپنڈی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، سیاسی قیادت بالکل بھی آؤٹ ہے۔ تو اس میں ایک گیپ اور ایک خلا فیل کیا جا رہا ہے، ایک کمی سی محسوس کی جا رہی ہے، اور کپتان حکومت نے ظاہر ہے ڈیلیور بھی نہیں کیا جو توقعات اسٹیبلشمنٹ کو تھیں، جن توقعات کے بنیاد پر عمران خان کو آگے لایا گیا تھا، حکومت دی گئی تھی، وہ توقعات بالکل بھی الٹ، اس کے حکومت اس کے برعکس ثابت ہوئی ہے، اس پر پوری نہیں اتری۔ کسی بھی لیول میں کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی ترقی، کوئی بہتری کسی بھی شعبے میں نہیں آپ نے دیکھی ہوگی۔ معیشت تباہ کر دی انہوں نے، بے روزگاری انہوں نے بڑھا دی، لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیے، روزگار کے مواقع پیدا نہیں کیے، جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بالکل صفر مائنس پر انہوں نے پہنچا دی۔ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، روپیہ کہاں سے کہاں نیچے چلا گیا، اور فارن پالیسی کوئی نہیں ہے۔ افغانستان ان سے خوش نہیں، طالبان بھی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے وہ بھی کوئی اس طرح خوش نہیں ہے، ایران ان سے خوش نہیں ہے، بھارت ویسے ہی روایتی دشمن ہے، چائنا ان سے خوش نہیں ہے، امریکہ ان سے خوش نہیں ہے پاکستان سے۔ تو مطلب یہ فارن پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اندرونی مسائل الگ چل رہی ہیں، بدامنی بڑھ رہی ہے، خودکش حملے بڑھ رہے ہیں، بڑھنے لگے ہیں۔ اسلام آباد جیسا سیف سٹی جو تھا کہلاتا تھا، جس میں اربوں روپے خرچہ کر کے کیمرے لگا دیے گئے، یہاں پہ ہر آئے دن قتل ہو رہے ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں۔ تو امن و امان مکمل طور پر انہوں نے تباہ کر دیا، امن و امان پر کنٹرول نہیں کر پائے، دہشت گردی پھر سے سر اٹھانے لگی ہے۔ تو یہ افغانستان کے حوالے سے حکومت بالکل بھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، جو کچھ کر رہی ہے عسکری قیادت کر رہی ہے۔ پارلیمانی جو معاملات ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کوئی زبردستی کی قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے، یا تو اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہوتی ہے، فیٹف اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور اس طرح کے جو قوانین ہیں،
وہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال کر اپوزیشن جماعتوں پر بھی حکومت پر بھی وہ قانون سازی کرا رہی ہوتی ہے، یا پھر حکومت بلڈوز کر کے قانون سازی اپنی کر رہی ہوتی ہے۔ 30 بل ایک دن میں اپوزیشن کو بغیر اعتماد میں لیے یا ان کی کوئی ترامیم یا تجاویز یا انپٹ ان کو شامل کیے بغیر حکومت قانون سازی کر دیتی ہے۔ پارلیمان میں لڑائی جھگڑا ہر آئے دن کا معمول ایک بنا ہوا ہے۔ احتساب کے نام پر جو کارروائیاں شروع کی تھیں وہ ابھی تک جاری ہیں، کوئی احتساب نہیں ہو رہا۔ کرپشن بڑھ رہی ہے، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی پنڈورا باکس، کوئی نہ کوئی اسکینڈل ان کا وزراء کا آ رہا ہوتا ہے۔ وزراء آگے پیچھے کر کے کام چلایا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کو ہٹا دیا، زلفی بخاری کو رنگ روڈ اسکینڈل آیا تو زلفی بخاری کو ہٹا دیا، کارروائی کوئی نہیں۔ میڈیسن مہنگی کر دی گئی، اربوں روپے کا غبن ہوا، اس میں عامر کیانی کو ہٹا دیا، کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ چینی اسکینڈل، آٹا اسکینڈل، اپنے ساتھیوں کو یعنی جہانگیر ترین کے خلاف کون سی کارروائیاں ہوئی ہے؟ جہانگیر ترین گرفتار ہوئے، جہانگیر ترین کا چینی اسکینڈل میں نام آیا، خسرو بختیار کا نام آیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ یا نیب نے جن لوگوں کے خلاف انکوائریاں نیب کر رہا تھا، غلام سرور خان ہو، نور الحق قادری ہو، یا کے جو وزراء ہیں مختلف، ان پر الزامات ہیں، ان کے خلاف انکوائریاں ہیں، یا بی آر ٹی منصوبہ ہے اس کے خلاف درخواستیں پڑی ہوئی ہیں۔ بی آر ٹی منصوبہ ابھی تک وہ پورا نہیں ہو رہا، دن بدن قیمت بڑھ رہی ہے، لاگت بڑھ رہی ہے۔ تو ان کے اپنے لوگوں کے خلاف اسکینڈلز ہر آئے دن بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک وزارت واپس لے کے دوسری وزارت دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح جس طرح ایڈھاک بنیادوں پر جو کام چلایا جا رہا ہوتا ہے ڈیلی ویجز پر، تو اس طرح کا حکومتی نظام چلایا تو جا رہا ہے لیکن نظام چل نہیں رہا۔ اپوزیشن کے ساتھ معاملات حکومت کے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں ایک کمی محسوس کی گئی ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ نے چیزوں کو ریئلائز کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور تمام جماعتوں کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ بھائی ہم آزاد اور شفاف جو ہے انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم غیر جانبدار ہو جائیں گے آئندہ عام انتخابات میں، اور وقت سے پہلے انتخابات کرائے جائیں گے۔ غیر جانبدار کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوگی، یہ سب کو یقین ہے، سب سمجھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک وہ غیر جانبدار رہنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی جو پی ڈی ایم کی تحریک، یہ جو 3 مہینے 4 مہینے میں پروگرام بھی کرتا رہا اس پر کہ پی ڈی ایم کوما کی کیفیت میں چلا گیا ہے، آئی سی یو میں داخل ہو گیا ہے، یہ باتیں میں کرتا رہا ہوں، لیکن ابھی میں نے کچھ چیزیں نکالی ہیں اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کر کے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم ایک تو رمضان کی وجہ سے بھی، مولانا کے بیمار ہونے کی وجہ سے بھی، نواز شریف کا جو مفاہمتی بیانی کی باتیں چل رہی تھیں، یہ ساری ریزنز تھیں جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی تحریک ذرا ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ لیکن اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے انگیج کیا ہوا تھا، پس پردہ رابطے چل رہے تھے، اور اسی پر چل رہے تھے۔ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، ابھی کے پی کے میں بھی گئے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے کیا، ابھی پریس کانفرنس ریسنٹلی کی تھی تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے، تو جہاں بھی کارکنوں سے وہ خطاب کر رہی ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو اب وہ یہ بات اس بنیاد پر کر رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی یقین دلایا جا رہا ہے، یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ بھائی وقت سے پہلے انتخابات ہم کرانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ظاہر عسکری قیادت کو، اس ملک کو، عوام کو کوئی قیادت، سیاسی قیادت تو چاہیے ہوتی ہے۔ اس وقت نہ جمہوریت ہے نہ مارشل لا ہے، کچھ یعنی یہ مارشل لا اور جمہوریت کے سنگم پہ اس وقت ملک چل رہا ہے۔ عمران خان کی یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے نا کہ اپوزیشن کو ٹارگیٹ بنائیں، اپوزیشن کو، صحافیوں کو
سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، جیلوں میں بھیجا جائے، مقدمات دائر کیے جائیں، بے روزگار کیا جائے۔ کتنے صحافی، ہزاروں صحافی بے روزگار ہیں، بڑے بڑے اینکرز، حامد میر بے روزگار، نصرت جاوید بے روزگار، طلعت حسین بے روزگار، نجم سیٹھی بے روزگار، مرتضیٰ سولنگی بے روزگار، مطیع اللہ جان بے روزگار، بہت سارے اور نام میں لے سکتا ہوں۔ ہزاروں صحافی بے روزگار کر دیے حکومت نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکومت کے خلاف بات کرتے تھے، حکومت کے نقاد تھے، تنقید کرتے تھے حکومتی پالیسیوں پر، اس وجہ سے ان کو بے روزگار کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ کون سی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ جمہوریت اسی لیے میں اس کو نہیں مانتا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جمہوریت ہوں۔ یہ جمہوریت ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف، آپ پر جو تنقید کرے، آپ یا ان کے خلاف مقدمہ غداری کا دائر کر دیتے ہیں یا ان کو گرفتار کر دیتے ہیں FIA، اور ان کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی ابھی 2 صحافی لاہور سے FIA نے اٹھا لیے تھے، وہ تو ضمانت پہ رہا ہو گئے، لیکن یہی ریزن تھی کہ بھائی آپ بول کیوں رہے ہیں حکومت کے خلاف؟ جادو ٹونے پہ جو ملک چل رہا ہے تو چلنے دے، آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی پوری دنیا بات کر رہی ہے جادو ٹونے پہ ملک چل رہا ہے، تو اگر کسی صحافی نے کر دی تو کون سا اس میں جرم کون سا کیا؟ تو FIA استعمال ہو رہا ہے، نیب استعمال ہو رہا ہے، اداروں کو اپوزیشن کے خلاف، صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جمہوریت نہیں کہا جا سکتا۔ اپوزیشن کو جس طرح ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اپنے بندے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، چاہے جتنے بھی ان کے خلاف اسکینڈل آئیں، جتنی بھی وہ کرپشن کریں، کیونکہ وہ میرے ساتھی ہیں، PTI میں ہیں، حکومت کے عہدیدار ہیں، اسی لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ نیب خود، چیئرمین نیب یہ کہہ چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے کہ بھئی حکومتی لوگوں میں ہم ہاتھ اسی لیے نہیں ڈالتے کیونکہ حکومت گر جائے گی۔ اس سے زیادہ فیسلیٹیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے، اب تو کسی کو شک بھی نہیں رہا کہ عمران خان صاحب ملکی جو معاملات ہیں ان سے بالکل لاتعلق بنے ہوئے ہیں۔ قومی سلامتی کی کمیٹی کی بریفنگ ہوتی ہے تو عمران خان صاحب اس میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ضروری نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ قومی سلامتی کے لیے بریفنگ میں وہ شریک ہوں۔ آپ نے گزشتہ روز 14 اگست کا یوم آزادی کی کسی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کو آپ نے دیکھا؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور صدر مملکت تقریب میں ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان جاری کر دیا، جی پیغام جاری کر دیا۔ یار چیف ایگزیکٹو ملک کے یوم آزادی پر کسی تقریب میں نہ ہو، پرچم کشائی کی تقریب میں نہ ہو، تقریر ان کی نہ ہو، اسپیچ نہ ہو، ایک بیان جاری کر دیں، تو وہ ان کا کوئی سروکار ہے نہیں اس ملک کے ساتھ، اس یوم آزادی کے ساتھ، قومی سلامتی کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خارجہ پالیسی کے ساتھ، معیشت کے ساتھ۔ صرف باتیں کرنی ہیں، تقریریں کرنی ہیں اور میٹنگز کرنی ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے، ترجمان 50 ترجمان رکھنے ہیں کہ بھئی پروپیگنڈا کرو، حکومت کی تعریفیں کرو، چاہے کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ کر رہی ہو حکومت، لیکن بڑا چڑھا کے پیش کرو اور اپوزیشن کو گندا کرو، گالم گلوچ کرو، لڑائی جھگڑا، ہاتھا پائی۔ یہ کام حکومت نے خوب کیے ہیں 3 سالوں میں، لیکن باقی کوئی پرفارمنس، کوئی بہتری، کوئی ڈیلیوری کسی بھی قسم کی نہیں ہو رہی۔ تو اسٹیبلشمنٹ یہ ریئلائز کر رہی ہے آج کل کہ ہم نے کپتان کو لا کر ہم نے غلطی کی ہے اور ملک واقعی پیچھے چلا گیا ہے۔ اب اپوزیشن کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ منت ترلا کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن کو یہ اعتماد دلانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ وہ وقت سے پہلے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ خود غیر جانبدار رہے گی، شفاف انتخابات کرائے جائیں گے، اس میں عمران خان جیتے، نون لیگ جیتے، پیپلز پارٹی جیتے، جو بھی جماعت جیتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ماضی کے بنسبت قدرے غیر جانبدار رہے گی۔ اور جو PDM کی تحریک جو سلو ہو گئی ہے، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ تمام جماعتوں کو یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ پہ کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی مذاکرات، یقین دہانیاں، ڈائلاگ، یہ سارے سلسلے ہر جماعت کے ساتھ کرتی رہی ہے
کسی کو کوئی لالی پاپ دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی لالی پاپ دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو سندھ گورنمنٹ دینے کا لالی پاپ، کسی کو پنجاب گورنمنٹ دینے کا لالی پاپ، کسی کو گلگت بلتستان، کسی کو حکومت گرانے کا۔ تو یہ لالی پاپ تو اسٹیبلشمنٹ دیتی رہی ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں اب اس کو آبزرو کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی سنجیدہ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت اس ملک کی مجبوری ہے کہ کپتان کی حکومت ختم ہو، کوئی سیاسی جماعت، سیاسی قیادت آگے آئے۔ اس وقت جو افغانستان کے حالات بن رہے ہیں، جو ہمارے ارد گرد پڑوسیوں کے جو معاملات ہیں، سی پیک کا معاملہ ہو، چائنا کا معاملہ ہو، انڈیا کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ ہو، یا اندرونی مسائل ہوں ہمارے، تو یہ خارجہ پالیسی اور اندرونی جو ہماری پالیسیاں ہیں، معیشت ہے، ان کا تقاضا ہے کہ نئے الیکشن ہوں، عام انتخابات ہوں۔ ہاں، اپوزیشن جماعتیں جو انتخابی اصلاحات ہیں حکومت کی، ان کو تو مسترد کر چکی ہیں۔ اب انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور شفافیت کے حوالے سے اپوزیشن کے ریزرویشن ضرور ہیں۔ حکومتی انتخابی اصلاحات جو ہیں ان کو اپوزیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپوزیشن ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس پر اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یقیناً ڈسکشن چل رہا ہے کہ شفافیت کیسے ہوگی، اس کے لیے یقین دہانی کیسے کرائی جائے گی، یا جو انتخابی اصلاحات حکومت نے کیے ہیں، یہ تو دھاندلی کا ایک بڑا منصوبہ حکومت نے تیار کیا ہے، تو اس کو بھی اپوزیشن دیکھ رہی ہے، مسترد بھی کر چکی ہے۔ اب اس میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جو میکانزم ہوگا اس پر اپوزیشن جماعتوں کے اپنے ریزرویشن موجود ہیں، اور وہ جب دور کیے جائیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا دور کرنے کا، اس کے لیے ابھی آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں انگیج ضرور ہیں۔ اب کپتان حکومت اس سال کی اینڈ میں ختم ہو یا اگلے سال، لیکن امکانات قوی اس کے موجود ہیں کہ اگلا سال جو ہے 2022 جو ہے پاکستان میں وہ جنرل الیکشن کا سال ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔